السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند ابی یوسف يعتبر اتحاد المجلس وعند محمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثیان۔ یہاں پر مصنف ہدایہ یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی باوضو انسان نے کئی بار قے کی، کئی بار تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو کئی مرتبہ قے آئی اور ہر بار منہ بھر سے کم کی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں اگر متفرق قے کی ایسی کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو منہ بھر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں، اتحاد مجلس، اور لہذا ان کے نزدیک اگر ایک مجلس میں متعدد بار قے ہوئی، چاہے سبب ایک ہو یا نہ ہو تو جمع کی جائے گی۔ اگر وہ ایک مجلس کی قے اتنی ہو جاتی ہے کہ منہ بھر کو پہنچ جائے تو اب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس قے کے متفرقات کو اکٹھا کرنے میں مجلس کا اعتبار ہے امام ابو یوسف کے نزدیک۔ جیسے کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، جیسے وہاں پر مجلس کا اعتبار، ایسے یہاں پر بھی قاضی ابو یوسف نے مجلس کا اعتبار کیا ہے۔ البتہ امام محمد کے نزدیک سبب کا متحد ہونا معتبر ہے، سبب متحد ہو، اور قے کا سبب ہے متلی۔ اس کے اعتبار سے اگر کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے آئی اور سبب قے کا ایک ہی ہے، مجلس چاہے متحد نہ ہو اس کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ منہ بھر کو پہنچ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ حکم کا ثبوت سبب کے مطابق ہوتا ہے، اس وجہ سے سبب کے متحد ہونے سے حکم متحد ہو جائے گا۔ اب جب متلی ایک ہے اور بار بار اتنی قے آ گئی کہ وہ منہ بھر کو پہنچ جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر آگے ثم لا یکون حدثا سے مصنف نے ایک قاعدہ ذکر کیا، ایک ضابطہ ذکر کیا جو روایت کیا گیا امام ابو یوسف سے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز حدث نہ ہو یعنی وضو کو توڑنے والی نہ ہو وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، تو اس کی وہ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، چونکہ وہ شے ناپاک نہیں ہے۔ چنانچہ قے قلیل اور دم غیر سائل، قے قلیل ناقض وضو نہیں ہے، ایسے ہی
غیر سائل خون یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے تو یہ ناپاک نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، اور یہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ حکم شرع کی روح سے یہ نجس نہیں، اس لیے کہ اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی، وضو نہیں ٹوٹتا، یا وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ خود بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْأَصَحُ، مصنف نے فرمایا وَهُوَ الْأَصَحُ کہنے میں مصنف نے اشارہ کیا، اعتراض کیا ہے امام محمد کے قول سے، اس لیے کہ امام محمد قے قلیل اور دم غیر سائل کو نجس مانتے ہیں۔ امام محمد کے نزدیک قے قلیل بھی نجس ہے اور دم غیر سائل یہ بھی نجس ہے، اس لیے وَهُوَ الصحیح وَهُوَ الْأَصَحُ وغیرہ کہہ کر مصنف نے اعتراض امام محمد کے قول سے کیا ہے۔ اب ترجمہ ملائیے، وَلَوْ قَاعَ مُتَفَرِّقًا لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ، اور اگر اس نے متفرق قے کی ایسی کہ اگر جمع کی جائے یملأ الفم تو منہ بھر دے، فعند ابی یوسف تو امام ابو یوسف کے نزدیک یعتبر اتحاد المجلس اعتبار کیا جائے گا مجلس کے اتحاد کا، وعند محمد یعتبر اتحاد السبب، اور امام محمد کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا سبب کے متحد ہونے کا، وہ الغثیان، اور وہ متلی ہے، جی متلانا ہے۔ ثم لا يكون حدثا لا يكون نجسا، پھر وہ شے جو حدث نہیں وہ ناپاک بھی نہیں۔ یروى ذلك عن ابی یوسف، اس کو روایت کیا گیا قاضی ابو یوسف سے، وہ صحیح، لأنه ليس بنجس حکما، اس لیے کہ وہ حکما نجس نہیں ہے، حیث لا ينتقض به الطہارۃ، تو اس سے ذریعے طہارت بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، اس عبارت کے ذریعے مصنف نے یہ بات فرمائی ہے کہ منہ بھرنے سے وضو کا ٹوٹنا یا منہ بھر سے کم میں وضو کا نہ ٹوٹنا، یہ حکم اس وقت ہے جب کہ اس انسان نے قے کی ہو، پت کی یا کھانے کی یا پانی کی، پت کی قے ہوئی یا کھانے کی قے ہوئی یا پانی کی قے ہوئی، تب یہ حکم اس وقت ہے کہ اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کو قے ہوئی بلغم کی قے آئی تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، خالص بلغم کی قے ناقض وضو نہیں۔ سنیے، اس میں دو صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ بلغم کی قے ہو، دماغ سے اترا ہو، بلغم دماغ سے اترا ہو اور اس کی قے ہوئی ہو، یا معدے سے چڑھا ہو اور اس کی قے ہوئی ہو۔ اگر بلغم دماغ سے اترنے والا ہے تو یہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے، نہ امام اعظم کے نزدیک، نہ امام محمد کے نزدیک، نہ امام ابو یوسف کے نزدیک، بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ سر سے اترنے والا بلغم یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ سر اور دماغ نجاست کی جگہ نہیں ہے، نجاست کی جگہ نہیں۔ البتہ ہاں اگر وہ بلغم معدے سے چڑھا تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، یعنی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک وہ معدے سے چڑھنے والا بلغم بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف کے نزدیک ناقض وضو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منہ بھر ہو، کہ اگر معدے سے چڑھنے والا بلغم منہ بھر کے ہے تو قاضی ابو یوسف کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بلغم اگرچہ خود نجس نہیں ہے، مگر چونکہ یہ معدے سے آیا ہے اور معدہ محل نجاست ہے،
تو یہ نجاست سے متصل ہونے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، کہ بلغم معدے سے آیا اور معدہ محل نجاست اور یہ اسی کے پاس سے آیا ہے، تو مجاورت اور قرب کی بنیاد پر یہ نجس ہو گیا۔ اور ایسے عضو کی طرف بھی نکلا ہے جس کو غسل میں پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، یعنی منہ کی طرف نکلا ہے کہ جس میں کلی کرنا فرض ہے غسل کی حالت میں، لہذا اب خروج نجاست پا لیا گیا تو اب وضو کے ٹوٹنے کا حکم بھی لگا دیا جائے گا، جیسے کہ کھانے یا پت کی قے میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ نجاست کا نکلنا پا لیا جاتا ہے ایسے عضو کی جانب جس کو حکم تطہیر لاحق ہے۔ طرفین کی دلیل کہ بلغم اگرچہ معدے سے چڑھا ہو وضو کو نہیں توڑے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ بلغم چکنا ہوتا ہے، چکنا، اس میں نجاست پیوست اور داخل نہیں ہوتی، ہاں البتہ تھوڑی بہت نجاست جو اس پر لگی ہے وہ قلیل ہے، اور قے میں قلیل مقدار ناقض وضو نہیں ہوتی، اس لیے بلغم ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً، اور یہ حکم ما قبل کا اس وقت ہے جب کہ قے کی، پت کی، او طعامن، یا کھانے کی یا پانی کی، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا، تو اگر اس نے قے کی بلغم کی، فغیر ناقص عند ابی حنیفہ و محمد، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف ناقض، اور قاضی ابو یوسف نے فرمایا ناقض وضو ہے اذا قاء مل الفم، جبکہ اس نے منہ بھر قے کی ہو، والخلاف فی المرتقی من الجوف، اور اختلاف اس میں ہے جو جوف سے معدے سے چڑھنے والی ہو، اما النازل من الراس، رہا وہ بلغم جو سر سے اترنے والا ہو، فغیر ناقض بالاتفاق، تو تینوں ائمہ کے اتفاق کے ساتھ غیر ناقض ہے، لأن الراس لیس بموضع النجاست، اس لیے کہ راس موضع نجاست نہیں ہے۔ لی ابی یوسف، قاضی ابو یوسف کی دلیل انہ نجس بالمجاورتی، کہ یہ ناپاک ہے مجاورت کی وجہ سے، ولہما، اور ان حضرات کی دلیل طرفین کی، انہ لزج، کہ یہ چکنا ہے، لا تتخللہ النجاست، نجاست اس میں متخلل نہیں ہوتی، وما یتصل به قلیل، اور رہی وہ نجاست جو اس پر لگی ہوئی ہے وہ قلیل ہے، والقلیل فی القیء غیر ناقض، اور قلیل قے میں ناقض نہیں ہے۔ ولو قاء دمن وهو على قول، یہاں سے قے کا ایک اور حکم ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو قے ہوئی اور خون کی قے ہوئی، اور ایسا خون جو جمع ہوا خون ہے، جلا ہوا خون ہے، ایسی صورت میں بھی منہ بھرنے کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ وہ سودائے محترقہ ہے، جلا ہوا خون ہے، اور اگر بہنے والا خون ہے تب بھی امام ابو یوسف کے نزدیک یہی حکم ہوگا کہ منہ بھر کا اعتبار کیا جائے گا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد نے اعتبار کیا ہے دوسری تمام قے پر، کہ جو ان قے کا حکم ہے ان قیوں پر قیاس کیا، اور دوسری قے جیسے کہ کھانے کی قے، پانی کی قے، پت کی قے، صفرا کی قے، سودا کی قے، تو جیسے ان تمام قے میں منہ بھرنے کا اعتبار ہے، ایسے ہی اس میں بھی منہ بھر کا اعتبار ہوگا۔ اور شیخین کا مذہب یہ ہے اگر کہ خون خود بخود نکل کر اپنی قوت سے بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ قلیل ہو۔ دلیل شیخین کی یہ ہے کہ معدہ خون کی جگہ نہیں ہے، معدہ محل دم نہیں ہے، لہذا یہی سمجھا جائے گا کہ خون پیٹ کے کسی زخم سے نکلا ہے، اور اس خون کو قیاس کیا جائے گا اس دوسرے خون کے نکلنے پر جو کسی زخم سے نکلے، تو جیسے زخم سے خون نکل کر اگر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ولو قاء دمن، اور اگر قے کی خون کی، وهو علق، اور وہ جمع ہوا ہے، یعتبر فیہ ملء الفم، اس میں بھی اعتبار کیا جائے گا منہ بھر ہونے کا، لأنہ سوداء محترقہ، اس لیے کہ وہ جلا ہوا خون ہے، وإن كان مائعا، اور اگر وہ بہنے والا ہے، فكذلك عند محمد، تو ایسے ہی حکم ہے امام محمد کے نزدیک، یعنی منہ بھر کا اعتبار ہے، اعتبارا بسائر انواعہ، قے کی تمام انواع کا اعتبار کرتے ہوئے، وعندہما، اور شیخین کے نزدیک، ان سال بقوت نفسہ، اگر وہ اپنی قوت نفس سے بہہ گیا،
ينقض الوضوء وضو کو توڑ دے گا، وإن كان قليلا اگرچہ وہ تھوڑی ہو، لأن المعدة ليست بمحل الدم اس لیے کہ معدہ محل دم نہیں ہے، فيكون من قرحة في الجوف تو وہ جوف کے کسی زخم سے ہوگا، ولو نزل من الرأس الى ما لان من الانف نقض الوضوء اور اگر وہ اترا سر سے ناک کی نرم ہڈی تک، یعنی خون وغیرہ خون سر سے اتر کر ناک کی نرم ہڈی تک آ گیا، نقض الوضوء بالاتفاق تو بالاتفاق وضو کو توڑ دے گا، لوصوله اس کے پہنچنے کی وجہ سے الى موضع يلحقه حکم تطہیر ایسی جگہ کی طرف کہ جس کو حکم تطہیر لائق ہے، فیتحقق الخروج تو اب خروج متحقق ہوگا، خروج متحقق ہو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شیء لو ازیل لسقط اور ناقض وضو کروٹ پر سونا، کروٹ پر سونا یا تکیہ لگا کر سونا یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا ہو، اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے۔ اضطجاع کروٹ پر سونا دراصل اگر دیکھا جائے تو نقض وضو کا سبب نوم نہیں ہے، نیند نفس نوم عین نوم حدث نہیں ہے، حدث نہیں ہے، بلکہ نیند اس بنیاد پر حدث ہے کہ نیند میں استرخاء مفاصل پا لیا جاتا ہے۔ استرخاء مفاصل اعضاء کے جوڑ کا ڈھیلا پڑنا، تو عضو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، استرخاء مفاصل ہوتا ہے، وہ استرخاء مفاصل عادتاً کسی شے کے نکلنے سے خالی نہیں، کسی شے کے نکلنے سے خالی نہیں، استرخاء مفاصل کسی شے عادتاً عموماً کوئی چیز نکل جاتی ہے، مثلا ریح وغیرہ، اور ریح یقیناً ناقض وضو ہے، ریح ناقض وضو ہے، تو عادتاً کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے، اور قاعدہ ہے الثابت عادتاً کالمتیقن بھی، جو چیز عادتاً ثابت ہو وہ متیقن کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اس شبے کی بنیاد پر کہ ریح خارج ہو گئی ہو، نوم کو ناقض وضو مانا ہے۔ اب چونکہ ریح خارج ہوئی کیا نہیں اس پر کوئی دلیل نہیں، یہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا آسانی سے، اس لیے اس پر جو دلالت کرنے والی شے ہے نوم، جو اس استرخاء مفاصل کا سبب ہے، اسی نوم کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا اور نفس نوم کو حدث مانا گیا، یہ ناقض وضو ہے۔ فرماتے مصنف کہ کروٹ پر لیٹ کر سونا یہ ناقض وضو ہے، ایسی تکیہ لگا کر سویا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اگر وہ ہٹا دی جائے تو گر جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتکا ٹیک لگا کر سونا، ٹیک لگا کر سونا یہ بیداری کی رکاوٹ کو زائل کر دیتا ہے۔ ٹیک لگا کر اگر کوئی انسان سو گیا تو ٹیک لگا کر سونا بیداری کی جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو ایک قوت انسان کے اندر پائی جاتی ہے خود کے جسم کو قابو میں رکھنا، گرنے سے روکنا، اس بیداری کی رکاوٹ کو زائل کر دیتا ہے، کیونکہ زمین مقعد سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو اتکا یہ حالت بیداری کی رکاوٹ کو زائل کرنے والا ہے زمین سے مقعد کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ اب جب انسان کسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا، ٹیک لگا کر، اور ایسا سو گیا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے گا، تو جو علت تھی استرخاء مفاصل وضو کے ٹوٹنے کی وہ پالی گئی، بلکہ وہ اپنی
انتہا کو پہنچ گئی اس استناد کی وجہ سے، اس ٹیک لگانے کی وجہ سے استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ ٹیک لگانا اس کو گرنے سے روک رہا ہے، جب گرنے سے روک رہا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس لیے اس انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ہاں یہ حالت قیام و قعود کے برخلاف حکم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان حالت قیام میں سو گیا، کھڑے کھڑے سو گیا اور قیام کی حالت مسنونہ باقی ہے، قعود میں سو گیا، قعود کی حالت مسنونہ باقی ہے، یا رکوع و سجود میں سو گیا اور رکوع و سجود کی جو اصلی حالت ہے وہ ابھی باقی ہے، تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ قیام کا باقی ہونا، قعود کا ہونا، رکوع و سجود کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض استمساک باقی ہے، استمساک اس کے اندر موجود ہے، ابھی زائل نہیں ہوا ہے۔ تو بعض استمساک کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اگر استمساک باقی نہ ہوتا تو ضرور وہ گر جاتا، جب گر جاتا تب یہ ظاہر ہوتا کہ استمساک باقی نہ رہا، لیکن وہ گرا نہیں، جب گرا نہیں تو استمساک باقی تو استرخاء تام نہیں ہوا، اور وضو ٹوٹنے کی علت یہی استرخاء مفاصل ہے۔ جب استرخاء مفاصل ہے تو اب وہ تام ہوا نہیں، جب تام نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس بارے میں اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا وضوء علی من نام قائما او قائدا او راکعا او ساجدا انما الوضوء علی من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ دیکھیں، والنوم مضطجعا، اور نیند جو کروٹ پر ہو، او متکیان یا تکیہ لگا کر ہو، یہ ناقض وضو ہے، او مستندن یا ٹیک لگا کر ہو، الی شیء ایسی چیز کی لو ازیل لسقط، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے، لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، اس لیے کہ اضطجاع سبب ہے استرخاء مفاصل کا، فلا یعری عن خروج شیء عادتا، تو یہ عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوگا، والثابت عادتاً کالمتیقن بھی، اور جو چیز عادتاً ثابت ہو وہ ایسی ہے جیسے کہ اس کا یقین ہو۔ والاتکاء یزیل مسکت الیقظہ، اور اتکاء یعنی ٹیک لگانا زائل کر دیتا ہے بیداری کی رکاوٹ کو، لزوال المقعد عن الارض، زمین سے مقعد کے زائل ہونے کی وجہ سے، ویبلغ استرخاء فی النوم غایتہ بہذا النوع من الاستناد، اور ٹیک لگانے کی اس نوع سے استرخاء انتہا کو پہنچ جاتا ہے نیند میں، یعنی اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر سو گیا تو ٹیک لگا کر سونے کے ذریعے استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یعنی استرخاء تام ہو جاتا ہے، جب استرخاء تام تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءُ فِي النَّوْمِ غَایَتَهُ، اور استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے نیند میں، بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الاستناد، ٹیک لگانے کی اس نوع کے ذریعے، غیر ان السند یمنعه من السقوط، مگر یہ کہ ٹیک لگانا اس کو روک رہا ہے گرنے سے، بخلاف حالت القیام، اور یہ برخلاف حالت قیام و قعود و رکوع و سجود کے نماز میں، وغیرہ اس کے علاوہ وہ صحیح، یہی صحیح ہے کہ حالت قیام میں اگر سویا یا قعود میں یا رکوع میں یا سجود میں سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ لأن بعض الاستمساک باقی، اس لیے کہ بعض استمساک باقی ہے، اذ لو زالا، اس لیے کہ اگر استمساک زائل ہو جاتا لسقطا، تو ضرور یہ گر جاتا، اور گرا نہیں، فلم یتم الاسترخاء، تو اب استرخاء تام نہیں ہوا، فلم یتم الاسترخاء، استرخاء تام نہیں ہوا، تا نہیں تو علت نہیں پائے گئی، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ علیہ السلام، اور اس میں اس اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا وضوء علی من نام قاعدا، کہ وضو نہیں اس پر جو انسان کے کھڑے کھڑے سویا،
او قاعدن یا بیٹھ کے سویا، یا او راکعن یا حالت رکوع میں سویا، او ساجدن یا حالت سجدہ میں سویا۔ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو تو اس پر واجب ہے جو چت لیٹ کر سویا۔ فإنه اذا نام مضطجعا، اس لیے کہ وہ جب حالت اضطجاع میں سویا استرخت مفاصلہ، تو اس کے مفاصل یعنی اعضاء کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اور جوڑ ڈھیلا پڑنا عادتاً اس میں کسی نہ کسی چیز کا خروج ہوتا ہے، ری وغیرہ کا، اور قاعدہ بتایا کہ عادتاً جو چیز ثابت ہو وہ متیقن یقین کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ذریعے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ٹیک لگا کر سونا، اگرچہ بظاہر وہ یہ لگتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس قدر سویا ہوا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے گا، تو یہاں بھی استرخاء اپنی غایت کو پہنچ جاتا ہے اس سبب سے، اس ٹیک لگانے سے، اس لیے اس استرخاء مفاصل کی بنیاد پر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں حالت قیام و قعود اور رکوع میں سونے سے چونکہ استرخاء مکمل نہیں پایا جاتا، اور نہ پائے جانے کی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، گرا نہیں ہے، جب گرا نہیں تو استرخاء تام نہیں ہوا، اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم۔